اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف انبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وغالب علی کل غالب مطلوب علی کل طالب امام المشارق والمغارب مولانا ومول الکونین مصلی علی قبلتین امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں خداوند عالم کا شکر گزار ہوں کہ مجھے UTV نیٹ ورک میں حجت الاسلام مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب قبلہ نے یہاں پر موقع دیا ہے کہ چند معروضات آپ کے سامنے اخلاق اور آداب اسلامی کے ذیل میں عرض کر سکوں۔ عزیزان، یہ موضوع تو بہت وسیع ہے، چونکہ دین کا جز ہے اخلاق، جہاں پر اصول دین اور فروع دین کا جز ہے، اسی طریقے سے اخلاق بھی دین کا جز ہے۔ موضوع چونکہ اخلاق اور آداب اسلامی ہیں، تو چونکہ نشست اول ہے، پہلا جلسہ ہے، تو اس میں اخلاق اور آداب کے لغوی اور اصطلاحی معنی آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تعریف جو آداب کی لغت میں کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عادتیں اور وہ رسومات جو پسندیدہ ہے اسے ادب کہتے ہیں، اور ادب کی جمع آداب ہے۔ لغت نامہ دہقدہ میں اس طریقے سے تعریف کی گئی ہے کہ ادب وہ ملکہ ہے جو انسان کو خطا اور ناسزا چیزوں سے بچاتا ہے۔ اچھی خصلتوں کو ادب کہا جاتا ہے، لیکن ایک تعریف علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صاحب تفسیر المیزان نے اپنی کتاب میں کی ہے ادب کی۔ آپ نے فرمایا کہ ادب یعنی وہ عادتیں اور رسومات جو طبعیت اور سلیقے سے پیدا ہوتی ہے، انسان کی طبیعت اور سلیقے سے جو عادتیں پیدا ہوتی ہے اسے ادب کہتے ہیں۔ چاہے یہ مشروعی ہو، یعنی جیسے دعا ہے، یا مشروع عقل ہو، جیسے دوست و احباب سے ملاقات ہے، یہ عقلی طور پر ادب ہے۔ دعا مشروعی ہے، شریعت نے ہم کو تعلیم دی ہے۔ چونکہ موضوع میرا ادب اور اخلاق ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی جان لینا ضروری ہے کہ ادب اور اخلاق میں کیا فرق ہے۔ اگر ہم اس میں تھوڑا سا تعمل کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ادب اور اخلاق میں کیا فرق ہے۔ پہلا فرق جو ہمیں یہ نظر آتا ہے، اخلاق روحانی یعنی انسان کی روح سے گفتگو کرتا ہے، روح انسان سے بحث کرتا ہے، اور ادب افعال بدنی سے تعلق رکھتا ہے۔ دوسرا فرق جو اخلاق اور ادب کا ہے وہ یہ کہ مسائل اخلاقی جو ہوتے ہیں ہمیشہ ثابت ہے، طول زمان میں اور مکان میں اخلاق ثابت ہے، لیکن ادب متغیر اور مختلف ہوتا ہے۔ ہر زمان میں اور ہر مکان میں ادب مختلف اور جو ہے متغیر ہوتا ہے، ثابت ہے۔ تیسرا فرق جو ہے وہ ہے کہ اخلاق علت ہے اور ادب معلول ہے اور اس کا ثمرہ ہے۔ چوتھا فرق جو ہم کو نظر آتا وہ یہ کہ روایات اسلامی میں ادب کو اخلاق سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔
ادب کو اخلاق سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے روایات اسلامی میں۔ انشاءاللہ آگے میں ان روایات کو پیش کروں گا جہاں پر ادب کا بارے میں جو روایتیں معصومین علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں۔ آخری فرق یہ ہے کہ مسائل اخلاقی قابل استدلال ہے، استدلال عقلی رکھتے ہیں مسائل اخلاقی، لیکن ادب استدلال عقلی نہیں ہے بلکہ ذوقی اور سلیقئی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا فرق ہمیں آداب اور اخلاق میں نظر آتا ہے۔ قرآن مجید کی نظر میں اگر ہم ادب کو دیکھیں تو سورہ حجرات کی 4 آیتوں سے خداوند عالم نے جہاں پر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یا یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان لانے والو اللہ اور رسول کے آگے نہ بڑھو، یا اے ایمان لانے والو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر فوقیت نہ دو۔ یہ ادب خداوند عالم قرآن مجید میں ہمیں بتا رہا ہے کہ، اور جو ادب رکھتا ہے یہ علامت خیرت مندی ہے، عقل مندی ہے کہ جو انسان ادب رکھیں۔ ساتھ ساتھ اگر ہم روایات میں دیکھیں کہ کس قدر ادب کی جو ہے معصومین علیہ السلام نے ہمیں تاکید کی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بہترین بخشش اور تفضل باپ کی طرف سے اپنے بیٹوں کو ادب کے سوا اور کوئی چیز نہیں ہے۔ عطیہ جو بہترین عطیہ ہے باپ کی طرف سے اپنے بیٹوں کو وہ ہے ادب، تفضل ہے اور وہ عطیہ ہے۔ آپ ہی کا ارشاد ہے کہ بہترین حسب ادب ہے، تمام حسبوں سے زیادہ بہترین حسب ادب کہا گیا ہے کہ انسان مؤدب رہیں۔ امیر المومنین کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بہترین ادب یہ ہے کہ تم اپنے گناہوں سے باز رہو، یعنی اپنے مقابلے خدا کے مقابلے میں مؤدب رہو۔ عزیزان، دیکھا جائے تو اقسام ادب بھی ہے، ادب فردی اور ادب اجتماعی، یا یوں کہوں کہ ادب با خدا بھی ہے، ادب با مخلوق خدا ہے۔ انسان کبھی ادب اللہ کے سامنے کرتا ہے، اس لیے آداب نماز وغیرہ بتائی گئی ہے۔ خدا کے سامنے با ادب ہونا، اس سے راز و نیاز کرنا، نماز، روزے، اور ایک ادب مخلوقات کے ساتھ ہے۔ یہاں پر بھی علامہ محمد حسین طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی ادب کو عام قرار دیا ہے۔ ایک ادب نسبت بے خدا ہے اور ایک ادب نسبت بے مخلوقات خدا ہے۔ ادب فردی یعنی وہی بندگی ہے اور عبودیت ہے، خداوند عالم ہے، اور ادب اجتماعی جہاں آداب معاشرت ہے، حقوق ہے لوگوں کا، حقوق الناس وغیرہ، یہ ادب اجتماعی ہے کہ انشاءاللہ آنے والے جلسات میں اس کے اوپر روشنی ڈالی جائیں گی۔ آداب ہے، مثلا معاشرت وغیرہ، جو حقوق ہے، حقوق والدین ہیں یا حقوق برادری، حقوق خواہر، حقوق مادر و پدر، حقوق فرزند، یہ سب آداب معاشرت کے ذیل میں یہ عنوانات انشاءاللہ آئیں گے۔ آئیے ادب کے بعد ہم اخلاق پر مختصر سے اجمالی نظر ڈالتے ہیں۔ حقیقت اخلاق کیا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو اخلاق، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اخلاق جزو دین ہے، جہاں اصول اور فروع کو کہا گیا وہاں پر تیسرے مورد اخلاق ہے۔ اخلاق کی تعریف اس طریقے سے کہ ملکۃ یستر بہا عن النفس افعال بسہولۃ من غیر فکر و رویہ۔ اخلاق یعنی ملکہ ہے جو صادر ہوتا ہے انسان کے نفس سے، بغیر فکر اور بغیر دکھاوٹ کے۔ یعنی اخلاق میں اہم چیز دیکھیے، اخلاق جمع خلق ہے، دو چیزوں سے ماخوذ ہوا ہے۔ ہم خلق سے جو لیا گیا ہے، اس کے معنی یہی ہے کہ انسان کے افعال کے جو انسان کے اندر جو صفات ہے، یا وہ برے صفات ہے یا اچھے صفات ہے، ممدودہ ہے یا مذموم ہے، جو صفات انسان کے اندر ہے۔ اگر اخلاق کو
خلق سے لیا گیا تو خلقت کے معنی پیدائش ہے، آفرینش ہے، یعنی انسان کی خلقت کے ساتھ ہی کچھ صفات اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں جو جدا نہیں ہوتے. انسان یا اچھے صفات کا حامل ہے یا برے صفات کا حامل ہے. تو ضروری ہے کہ چونکہ اگر اخلاق کو ماخوذ لیا جائے خلقت سے تو اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ صفات ایسے ہیں جو انسان سے جدا نہیں ہوتے. اخلاق انسان کے اندر جو ہے جو جز بن جاتے ہیں، اس کی جز آفرینش ہے. جیسے کہ جہاں پر خداوند عالم نے جب ملائکہ کو حکم دیا فسجد الملائکۃ الا ابلیس ففسق، تو جہاں پر اللہ نے حضرت آدم کے لیے جو سجدہ کروایا ہے سب ملائکہ نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، چونکہ اس کے خلقت میں فسق تھا، فسق تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا. تو انسان یا برے صفات کا حامل ہوتا ہے یا ممدودہ صفات کا حامل ہوتا ہے. ساتھ ساتھ اخلاق ملکہ ہے. ملکہ یہ ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان عادتاً یعنی جو ریاضت و تمرین کے ساتھ یہ حاصل ہوتی ہے، اچانک فوری حاصل نہیں ہوتی. مثلا ایک انسان کو آپ یہ کہہ کر کہ میں تمہیں ایک جائزہ دوں گا، انعام دوں گا، تم ایک شب قبرستان میں گزارو، تاریکی میں، ظلمات میں، اور وہ اس جائزے اور اس انعام کی خاطر اگر وہ شب گزار لیتا ہے تو کوئی بھی اس کو شجاع نہیں کہتا، چونکہ اس نے انعام کے خاطر اور جائزے کے خاطر اس نے ایک شب سناٹے میں اور قبرستان میں اور تنہائی میں گزاری، تو اس کو شجاع نہیں کہتے. شجاع انسان ریاضت اور اس کی عادت بن جاتی ہے، اس کے جزء صفات بن جاتا ہے، جزء بدن بن جاتا ہے شجاعت. ایک انسان کو مجبور کیا جائے انفاق کرنے میں، اگر وہ مجبوری سے انفاق کر رہا ہے تو اس کو انفاق نہیں کہتے، چونکہ اس کی وہ صفت جز نہیں بنا ہے، ملکہ نہیں بنا ہے. تو دو چیزیں اخلاق میں ضروری، ایک ملکہ ہونا، دوسرے ارادہ اور اختیار کے ساتھ یہ کام انجام دیا جائے. تو یہ چیزیں ہیں جو اخلاق کے ذیل میں ہمیں ملتی ہے. آئیے دیکھیں، یقیناً یہ موضوع اس قدر مہم ہے کہ سارے انبیاء الہی جو آئے ہیں، جو 1,24,000 انبیاء ہمارے لیے جو ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، وہ اسی لیے آئے ہیں کہ وہ ہمارے اخلاق کو بلند کر سکے. خود ختمی مرتبہ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ اخلاق کے مدارج کو کامل کر سکوں، اخلاق کو بالا لا سکوں. جو میں نے سرنامہ سخن جو آیت بنائی، انک لعلی خلق عظیم، اے رسول آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پہ فائز ہے. اللہ سند دے رہا ہے پیغمبر کو اخلاق کا. اس قدر مہم ہے. خداوند عالم نے بارہا جہاں پر پیغمبر نے یہ حدیث جو آئی ہے کہ انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اسی طرح قرآن مجید میں قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کی تزکیہ کیا. یا سورہ جمعہ میں آیا ہے هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. تو یہاں پر تعلیم کتاب سے پہلے یُزَكِّیہم وَيُعَلِّمُہم الکتاب آیا ہے. اے رسول پہلے ان کا تزکیہ نفس کرو، ان کے نفس کو پاکیزہ کرو، اس کے بعد علم کتاب دو. تو ضروری ہے انسان کے لیے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ اگر ہم اس گلاس میں پانی پینا پسند کریں گے جو شفاف ہو، صاف ہو، لیکن جو ظرف گندا ہو، جو ظرف آلودہ ہو، اس میں کوئی پانی پینا پسند نہیں کرے گا. تو تزکیہ پہلے ہیں، بعد میں علم کتاب ہے. تو وہ تزکیہ اس شفاف لیوان کی طرح، اس گلاس کی طرح ہو جاتا ہے جہاں پر پھر علم ڈالا جا سکتا ہے، علم کا پانی ڈالا جا سکتا ہے اس ظرف میں. تو تزکیہ نفس ضروری ہے. اسی لیے نہج البلاغہ میں نامے میں مولا کائنات نے فرمایا طوبی لنفس ادت الى ربها فرضها، خوش بحال وہ نفس کہ جس نے ادا کیا
اپنے اللہ کے فرائض کو، واجبات کو جو ادا کیا وہ خوش بحال ہے۔ عزیزان، بہت سارے موارد میں اللہ نے پیغمبر کے لیے ارشاد فرمایا ہے ایسے اخلاق کے عنوان سے۔ کبھی ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اے حبیب خدا، اے رسول، اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے آپ کے لیے کہ نرم دل ہے، اور اگر آپ ترش مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ ضرور آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ تو کس قدر یہاں پر اللہ نے پیغمبر کو کیا کہ اے رسول، آپ چونکہ نرم دل ہے، اگر ترش مزاج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے۔ عزیزان، مولا کائنات سے جب کسی نے پوچھا کہ یا علی مجھے پیغمبر کے اخلاق کے بارے میں بتائیں، تو مولا نے کہا کیا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہو؟ کیا تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کر سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو امیر کائنات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہر مرحلے میں پیغمبر جو ہے، ہمیں جو سنت پیغمبر ملتی ہے اور آپ کا جو کردار ہمارے سامنے ہے وہ معلم اخلاق ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق ہے۔ تو یہاں پر میں نے جلسے اول میں مختصر سے آداب اور اخلاق کی اجمالی طور پر لغتاً اور اصطلاحاً آپ کے سامنے گفتگو رکھی ہے۔ انشاءاللہ جلسے آئندہ میں حقوق والدین یا آداب کے اور اخلاق کے جو ذیل میں جو عناوین آئیں گے، انشاءاللہ آپ کے سامنے ان معروضات کو پیش کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔